بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منقول اور نبی مشہور کہ نہن نبی الغرر اور دوسری روایت کو جو ذکر ہوئی۔ اس کے بعد گفتگو یہ ہوئی کہ بالآخر اعتبار مقدرات غیر متعارفہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ معیار اگر غرر شخصی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، اگر غرر شخصی ختم ہو رہا ہے تو مکیل کو موزون کو مکیل کے طور پہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مراد غرر نوعی ہے کہ جیسا کہ اخبار اس پہ رد کرتی ہیں تو اس میں پھر گفتگو کی ضرورت ہے، لذا مکیل کو موزون اور موزون کو کیل کے طور پہ بیچنے کے حکم میں دو مقامات میں گفتگو تھی، اور آج انشاءاللہ پہلا مقام ذکر کریں گے اور دوسرے مقام کے بارے میں کل انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں مسئلہ التقدیر بغیر ما يتعارف التقدیر بھی الکلام فی مقامین، اما المقام الاول ہوا التقدیر بغیر ما تعارف تقدیرہ به من حیث جعلہ طریقا الی ما تعارف فیہ۔ وہ دو مقام یہ تھے کہ غیر متعارف مقدار کے ساتھ اگر بیچ رہے ہیں تو یا تو اس تقدیر جدید کو طریق قرار دے رہے ہیں یا سبیل قرار دے رہے ہیں یا استکشاف قرار دے رہے ہیں، یہ تینوں عبارتیں محشین نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نا یہ تقدیر جدید یہ ایک مستقل ہے، طریق نہیں ہے، استکشاف اور سبیل نہیں ہے، یہ دوسرا مقام۔ تو مقام اول کہ طریق ہے، سبیل ہے یا استکشاف ہے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو کیل اور وزن کے درمیان تفاوت اتنا کم ہے کہ تسامح کیا جا سکتا ہے، یا نہ زیادہ ہے کہ جس میں تسامح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تسامح کیا جا سکتا ہے تو ظاہر یہ ہے کہ جائز ہے، اس طریقے سے بیچ سکتے ہیں، اور اگر تسامح نہیں کیا جا سکتا تو پھر بھی جناب مصنف فرماتے ہیں جائز ہے، اس وجہ سے کہ اس کو عرف میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لذا چونکہ وہاں پر بھی غرر پیش نہیں آ رہا، لذا اس صورت میں بھی جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں التقدیر بغیر ما تعارف تقدیر به من حیث جعلہ طریقا الی ما تعارف فیہ، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک فقط یکون التفاوت، یعنی تفاوت بین الوزن والکیل، یہ بعض محشین کی بات ہم نے یہاں پہ فٹ کی ہے کہ التفاوت المحتمل مما یتسامح فی عادتاً عرفاً، اس میں تسامح کیا جاتا ہے، پہلی صورت۔ نمبر دو وقد یکون مما لا یتسامح فیہ، اس میں تسامح نہیں کیا جاتا۔ اما الاول، اگر تسامح کیا جاتا ہے تو فالظاہر جوازہ، تو ظاہر یہ کہ جائز ہے، خصوصاً مع تعثر تقدیرہ بما یتعارف فیہ، خصوصاً اس صورت میں کہ جب اس متعارف تقدیر میں مشکل ہو، متاثر ہو، تنگی ہو، مثلا کما لو لم یوجد الکیل حتی یقال به اللبن، لبن کو کیل کرنا چاہتے ہیں، اس کا پیمانہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اس کا پیمانہ نہیں مل رہا، تو فوزن وزنا، تو اس کو وزن کیا گیا ایسے وزن پہ کہ جو حقیقت میں طریق اور سبیل اور استکشاف ہے کیل کی طرف۔ اور وکان التفاوت المحتمل مثقالا فی کل من، اور جب پتہ چلتا ہے کہ میاں وزن اور کیل میں جو تفاوت ہے، تفاوت احتمالی، وہ من میں سے ایک مثقال ہے۔ من سے مراد عربی من یعنی 3 کلو میں سے ایک مثقال جتنا تفاوت ہے، فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں، لأن ذلك غیر خارج فی الحقیقہ عن تقدیر مما یتعارف فیہ، کیونکہ حقیقت میں یہ متعارف سے باہر نہیں ہے، متعارف بھی ایسا ہی ہے۔ غایت ما فی الباب ان یجل التقدیر الاخر تقدیرا لیہ، ہاں زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک دوسری تقدیر، دوسری مقدار قرار دی گئی ہے کہ جو اس پہلی مقدار کے لیے یعنی کیل وزن کیا ہے وہ اس کیل کے لیے طریق قرار پائے۔ والسلام ویؤیدہ، فرماتے ہیں اس کے جواز کی تائید میں یہ روایت ہے، روایت عبد الملک بن عمرو قال قلت ابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اشتری مئہ راویہ من زیت، راویہ سقا یعنی جسے آپ مشق کہہ سکتے ہیں،
فرماتے ہیں میں خریدتا ہوں زیت یعنی گھی، میں گھی کی 100 مشکیں خریدتا ہوں. جا مشین نے ذکر کیا کہ راوی سے مراد وہ سکال کبیر کہ یحمل علی الابل، کہ جس کو اونٹ پہ لادا جاتا ہے. اتنی بڑی وہ مشک ہے کہ اس کو اونٹ پہ لاد کے لے آتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوتا ہے کاروبار ہے میرا کہ میں گھی کی 100 مشکیں خریدتا ہوں. فاعترض راوی او اثنتین فازنہما، تو ان میں سے 1 یا 2 مشکوں کا میں وزن کر لیتا ہوں. ثم آخذ الصائر ولا قدر ذلك، باقیوں کو اسے وزن کے مطابق میں لے لیتا ہوں. قال لا باس، تو امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. تو استدل بها في التذکر على جواز بیع الموزون عند تعذر وزنه بوزن واحد من المتعدد. فرماتے اس روایت کے ساتھ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں استدلال کیا ہے اس صورت میں کہ جب فرماتے ہیں موزون کی بیع پر، اس صورت میں کہ جب اس کا وزن متعدد اوزان کے حساب سے متعذر ہو، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان میں سے 1 کا وزن کر لیا جاتا ہے اور باقی تمام چیزوں کو اس 1 یا 2 اوزان کی طرف نسبت دے دیتے ہیں. جناب نے علامہ ہلی نے تذکرہ میں یہ اس روایت سے استدلال کیا ہے. نیز وَأَرْدَفَهُ بِقَوْلِهِ، اس کے ساتھ اپنے اس قول کو ملایا ہے کہ وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ، کہ ایک تو یہ کہ یہ روایت موجود ہے اور اس کے علاوہ کہ جس کے تعذر کی صورت میں ہے. دوسرا یہ کہ اس سے مطلوب حاصل ہو جاتا ہے، مطلوب کے وہ علم حاصل ہو جاتا ہے، ایسا غرر نہیں ہے. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استدلال الثانی، یہ دوسرا استدلال، اور وہ کیا تھا؟ یحصل العلم، کہ اس سے مطلوب اور علم حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا استدلال یدل علی عدم اختصاص الحکم بصورت التعذر، اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک فرماتے ہیں یہ حکم فرماتے تعذر کی صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پہ چاہے تعذر ہو یا نہ ہو، اگر مطلوب حاصل ہو رہا ہے تو صحیح ہے. والتقجید بالتعذر، اور جو ابتدا میں انہوں نے تعذر کی قید لگائی ہے، لعلہ استنبط من الغالب فی مورد السؤال، یہ شاید اس بنیاد پہ ہے کہ مورد السؤال میں غالباً تعذر کی صورت میں اس سے استفادہ کیا جاتا تھا. یعنی وہ تعذر وزن میں راوی من الزید، کہ 100 مشک کا وزن کرنا متعذر تھا. تو فرماتے ولا یخفى ان هذه الا لو سلمت، فرماتے یہ علت، کون سی علت؟ کہ اگر اس سے مطلوب حاصل ہو رہا ہو تو اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے علاوہ جن اس واجب پہ کہ یکدہ فی عموم ترک الاستفصال، کہ جو ہر جاور ہے اس میں کہ امام نے وہاں پہ استفصال نہیں کیا، تفصیل نہیں پوچھی کہ آیا آپ کے لیے متعذر ہے یا متعذر نہیں ہے. عبد الملک بن عمر والی روایت میں امام نے تو نہیں پوچھا، بلکہ ٹوٹلی طور پہ امام نے کلی طور پہ فرمایا لا باس. تو فرماتے اگر اس کو تسلیم کیا جائے اور ادھر امام نے کیا تفصیل بھی بیان نہیں کی، تو اس کے کیا معنی؟ انما یوجب الاقتصار علی موردها لو کان الحکم مخالفا لعمومات وجوب التقدیر. تو اس صورت میں اگر اس کو تسلیم کیا جائے کہ اگر یہ حکم عمومات وجوب تقدیر سے مخالفت رکھتا تو اس صورت میں صرف اس کو اسی مورد پہ اختصار کیا جاتا، در حالانکہ یہ فرماتے وجوب تقدیر کی عمومات کے ساتھ مخالفت نہیں رکھتا، لہذا کلی طور پہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی علم اور مطلوب حاصل ہو رہا تو صحیح ہے. کیل کو مکیل کو موزون کو مکیل کے طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. وقد عرفت ان هذا فی الحقیقت تقدیر، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ یہ حقیقت میں ایک تقدیر ہے، ولیس بجزاف، اور یہ اندازہ گیری نہیں ہے. نعم ربما ينافي ذلك التقدیر المستفاد من الصحیح الآتیہ فی بیع الجوز، ہاں چہ بسا فرماتے ہیں یہ تقریر یہ منافات رکھتی ہے امام کے اس تقریر کے ساتھ کہ جو آنے والی ایک روایت سے مستفاد ہو رہی ہے فی بیع الجوز، بیع جوز میں، کما جیسے کہ آگے آ جائے گا روایت اس طرح کہ ایک شخص آ کے سوال کرتے کہ مولا جوز میں ان کو نہیں گن سکتا، تو آیا میں ان کا وزن کر سکتا ہوں؟ تو جناب نے فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں، آپ اس کا وزن کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ جناب نے کیا قرار دیا؟ وہاں پہ امام نے فرمایا کہ اگر متعذر ہو تب
دوسری تقدیر پہ آپ جا سکتے ہیں. جہاں تک اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری صورت وَأَمَّا لَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ مِمَّا لَا يُتَسَامَى، اگر تفاوت زیادہ ہے کہ جس کا تسامح نہیں کیا جا سکتا، مثلا كَمَا لَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ فِي الْمَنْ رُبْعًا، جیسا کہ مثلا 3 کلو میں سے ربع کا تفاوت ہے، تو یہ کافی سارا تفاوت ہے فی اس میں، تو فالظاہر ایضاً الجواز، فرماتے پھر بھی ظاہر یہ کہ پھر بھی جائز ہے. کیوں؟ مع البناء على ذلك المقدار المستكشف من التقدیر اذا كان ذلك التقدیر امارہ على ذلك المقدار. ہاں بشرط کہ ابتدا میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ جو مقدار جدید ہے یہ استکشافی ہے اور امارہ ہے اس پہلی مقدار پہ. تو فرماتے ہیں پھر بھی جائز ہے. کیوں؟ لأن ذلك ايضا خارج عن الجزاف، کیونکہ اس صورت میں بھی یہ اندازے سے خارج نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ جزافن بیچ رہا ہے، اندازے سے بیچ رہے ہیں نا، یہ علمن اور ظنن بیچ رہا ہے. تو فرماتے فیکون نظیر اخبار البیع بالکیل، تو یہ گویا اس طرح ہو جائے گا جیسے کہ ایک روایت میں پہلے گزر چکا ہے کہ بائع وہ کہہ رہا ہے ایک کیل کی خود وہ خبر دے رہا ہے کہ میاں میں نے اس کو اس طرح اس کو ناپا ہے. تو جس طرح وہاں پہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ تصدیق کر لیں. البتہ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لُنَكَاسٍ، اگر بعد میں دیکھیں مشتری کی کمی واقع ہو رہی ہے تو اسے خیار حاصل ہے. اس کے بعد فرماتے وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحِّيَّةِ الْحَلَبِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، اول باب میں سے حلبی میں جو ذکر ہوا تھا کہ آپ اس بائع کی تصدیق نہیں کر سکتے، تو ہم نے وہاں پہ اس کی توجیہ بیان کر دی تھی. فی اول باب من المنع عن شراء احد العدلین بکیل احدہما، کہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ان کو احدہما یعنی متبائعین میں سے کسی ایک کے کیل کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. تو فرماتے ہیں قد عرفت توجیہ ہونا، اس کی جو توجیہ ہم نے وہاں پہ پیش کی تھی وہ آپ جان چکے. وہ کیا تھی؟ اذ حملنا الصحیح، کہ ہم نے اس صحیح کو حمل کیا تھا علی ما اذا اشترى العدل سواء، اس صورت میں کہ جب اس نے یہ مقدار خریدی ہو سواء زیادہ و نقصا، چاہے وہ جو دوسری عدل ہے وہ چاہے کم ہو یا زیاد، بدون ان یکون مصدقا للبائع فیما یخبر، اس صورت میں کہ جب وہ بائع کی تصدیق نہ کرے اس کی خبر میں، لیکن جب بائع کی تصدیق کی جا سکتی تو کوئی حرج نہیں. فرماتے ہیں ھذا کلہ، یہ تمام اس صورت میں تھا کہ ما جعل التقدیر الغیر المتعارف امارتا علی المتعارف، یعنی مقام اول کہ ہم تقدیر دوم کو تقدیر اول کے لیے امارہ قرار دے رہے ہیں، سبیل قرار دے رہے ہیں، استکشاف اور طریق قرار دے رہے ہیں. اما مقام دوم اس کے بارے میں انشاءاللہ دوسرے درس میں بیان ہوگا، درس نمبر 105 میں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.